گرامی پہلوانوں میں سے تھے. ایک مرتبہ کشتی لڑنے کے لیے میدان کے اندر آئے تو مقابلے کے اندر ایک دبلا پتلا سفید ریش بزرگ آ گیا، بالکل کمزور قسم کا. تو لوگوں نے تو دیکھنے والوں نے جیسے ہی دیکھا ان کو تو لوگوں نے کہا کہ بھئی جنید بغدادی تو ان کو پہلی فرصت کے اندر ہی زمین کے اوپر بچھاڑ دیں گے اور مار کر جیت جائیں گے. اس سفید ریش بزرگ نے، اس دبلے پتلے شخص نے ان کے کان میں ایک جملہ کہا، جنید بغدادی کے، اور کان میں جملہ یہ کہا کہ جنید بغدادی آپ تو بہت بڑے پہلوان ہیں، میرا آپ کے ساتھ کیا مقابلہ. تو کہا کہ پھر کیوں آئے ہو بھائی، پھر کشتی لڑنے کے لیے میدان کے اندر کیوں آئے ہو، یہاں کیا لینے آئے ہو. کہا کہ جنید بغدادی آپ کو شاید معلوم نہیں کہ 1 سال ہو گیا ہے میرے بچے بھوک اور افلاس کا شکار ہیں. 1 سال ہو گیا میرے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں پکی ہے، میرے گھر کے اندر 2 وقت چولہا نہیں جلا ہے، میرے بیوی بچے فقر و فاقے کا شکار ہیں. آپ نے تو بڑے بڑے انعامات حاصل کیے، بڑے بڑے گولڈ میڈل آپ نے حاصل کیے، آپ نے تو بڑا نام کمایا، آپ نے تو دنیا کے اندر شہرت حاصل کی ہے، آپ کے یہاں کس چیز کی کمی ہے. آج کا مارکا اگر آپ ہار جاتے ہیں، آپ کو میں اگر بچھاڑ دیتا ہوں، مجھے انعام مل جائے گا، میرے پورے سال کا خرچہ نکل آئے گا. کہتے ہیں جی سبحان اللہ، محبت سے پورے سال کا خرچہ نکل آئے گا، میرے بیوی بچوں کی بھوک افلاس دور ہو جائے گی، میرے بیوی بچے جو بھوک سے بل بلا رہے ہیں ان کا بندوبست ہو جائے گا، ان کا انتظام ہو جائے گا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر چوٹ پڑی. اب یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا، جس شخص کا نام پوری دنیا کے اندر پہلوانوں کی فہرست کے اندر اور سر فہرست ان کا نام لیا جاتا ہو، وہ کیسے یکدم جو ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ کر لے. کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا. یہ وہی بات ہوئی نا کہ جیسے کہ 2 صحابہ کرام تھے، یعنی چھوٹے بچے تھے. ایک کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے دی، دوسرا تھوڑا کم عمر تھا، اس کو اجازت نہیں ملی. تو اس چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا کہ مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آفر رکھتا ہوں، تم میرے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہا وہ کیا کمپرومائز ہوگی؟ کہا کہ تمہیں تو اجازت مل چکی ہے، بس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفر یہ کرتا ہوں کہ حضور آپ نے اس کو اجازت دے دی، مجھے اجازت نہیں دی، میں اس سے پہلوانی میں، شجاعت میں، بہادری میں کم ہوں کیا؟ آپ مقابلہ کروا کے دیکھ لیجئے. کہہ دیں جی سبحان اللہ. مقابلہ کروا کے آپ دیکھ لیجئے، کشتی ہماری کرا دیجئے، جو جیتا وہ میدان عمل کے اندر، وہ میدان جہاد میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لڑو بھائی، دونوں کی کشتی کرا دی. تو اس نے، چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا کہ بھائی وعدہ تو یاد ہے نا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، آپ کو تو ویسے بھی اجازت مل گئی ہے، آپ بچھڑ جاؤ گے، آپ ہار جاؤ گے، مجھے میدان جہاد میں جانے کی اجازت مل جائے گی، آپ کو تو ویسے مل چکی، دونوں جائیں گے اور جا کر کفار سے لڑیں گے اور کفار کو جہنم حاصل کریں گے. کشتی ہوئی تو چھوٹے نے بڑے کو بچھاڑ دیا، دونوں میدان جہاد کے اندر چلے گئے. تو یہ انسانی ہمدردی اور جذبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کے دل میں پیدا فرماتے ہیں. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے دل پر چوٹ پڑی، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں فوراً اگر بچھڑ جاؤں گا تو انہوں نے کشتی ہو جائے گی، فوراً اگر بچھڑ جاؤں گا کیونکہ میرا نام ہے، دنیا مجھے جانتی ہے، اس لیے میں تھوڑا سا مقابلہ آپ کے ساتھ کروں گا، تھوڑی سی ہمت آپ نے بھی دکھانی ہے. لیکن بہرحال میں نے آپ کی بات پہ غور کر لیا ہے اور آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی. تھوڑی دیر لڑائی ہوئی اور اس بزرگ، اس دبلے پتلے شخص نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو زمین پر بچھاڑ دیا. بزرگ جیت گئے. وہ دبلا پتلا شخص انعام لے کر گھر چلا گیا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوئے ہوئے تھے، خواب میں نبی کریم صلی اللہ آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کر خوشخبری سنائی کہ جنید بغدادی بہت کشتیاں تو نے لڑ لی ہیں، بڑے بڑے انعامات تو نے حاصل کر لی ہیں، بہت نام کما لیا ہے، تجھے پبلسٹی حاصل ہو چکی ہے، شہرت تجھے مل چکی ہے، تو فیمس ہو چکا ہے، بس اب اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اپنے اللہ والوں کی صف کے اندر شامل فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اللہ والوں کی فہرست کے اندر شامل فرما دیا ہے.
یہ کس وجہ سے ہوا؟ صرف اور صرف انسانی ہمدردی اور ہمدردی کے جذبات اور احساسات کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں، جو ایک پہلوان تھے، کشتی لڑا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اللہ والوں کی اور اپنے قطب اور ابدال اور اپنے منتخب اور برگزیدہ بندوں میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرما دیا۔